قیامت کے دن آنکھ، کان اور دل سے ان سب سے اس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے روز ہر انسان سے اس کے ایک ایک عمل کی بات پرس ہوگی، اور جس نے نیک و بد جو کچھ کیا ہوگا اس کی سزا و جزا اس کے لحاظ سے ملے گی۔ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ کیسا سخت دن ہوگا، خدا پناہ میں رکھے۔ سورج سر کے قریب ہوگا، زمین توے سے زیادہ گرم ہوگی، نامہ اعمال گلے میں پڑا ہوگا۔ ذرہ ذرہ اسی بات کی جواب طلبی ہوگی۔ گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ چوٹی کا پسینہ ایڑی تک جا رہا ہوگا، دماغ کھول رہے ہوں گے۔ ایسی حالت میں قیامت کے دن کھڑے کھڑے جواب دہی کرنا ہوگی۔ یہ ایک دن ہماری دنیا کے اعتبار سے 50,000 برس کا ہوگا۔ اتنی طویل مدت تن بدن کو جھلس دینے والی دھوپ میں کھڑا رہنا، اور پھر اس پر عادل حقیقی کی سرکار میں اپنے گناہوں کی جواب دہی، ایک ایسا ہولناک منظر ہوگا اس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے روز 3 چیزوں سے سوال کیے جانے کا ذکر ہے۔ اول کان، دوسرے آنکھ، تیسرا دل۔ اس مادی دنیا میں تو یہ تینوں گونگے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان سے سوال کر کے جواب کی امید کرنا حماقت ہے، کیونکہ ان کے نہ زبان ہے نہ ان میں طوط بیاں۔ مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے خصوصیت کے ساتھ سوال ہوں گے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کانوں سے پوچھا جائے گا، تم نے ہمارے رسولوں اور نبیوں کی ہدایت کو سنا تھا یا نہیں؟ وہ جواب دیں گے ضرور سنا تھا۔ پھر آنکھوں سے سوال ہوگا کہ تم نے آثار قدرت کو دیکھا تھا یا نہیں؟ ہماری مخلوق کو دیکھ کر ان کے پیدا کرنے والے کا پتہ چلایا تھا یا نہیں؟ پھر قلب سے سوال ہوگا کہ جو کچھ کانوں نے سنا اور آنکھوں نے دکھایا تھا تو نے اس میں تدبر کیا تھا نہیں؟ اگر کیا تھا تو پھر کیا وجہ کہ سب دیکھ کر ہمارے وجود سے انکار کیا یا ہمارے احکام کی خلاف ورزی کی؟ بتا اس کا کیا جواب؟ یہ تو وہ تفسیر ہے جو مفسرین اعمہ نے بیان کی ہے، ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں۔ اس قسم کے سوالات تو ہاتھوں سے بھی کیے جا سکتے ہیں کہ تم نے ہمارے حکم کے خلاف کسی مظلوم کو کیوں مارا تھا، کسی کا مال کیوں چرایا تھا؟ پیروں سے بھی سوال ہو سکتا ہے، تو تم نے سرقہ یا زنا یا قتل کے لیے کیوں چلے تھے، رک کیوں نہ گئے؟ دماغ سے بھی یہ سوال ہو سکتا تھا کہ تو نے وہ باتیں کیوں سوچی جو میری مرضی کے خلاف تھیں۔ زبان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تو نے لقمہ حرام کیوں کھایا تھا۔ ان سوالات کے لیے کان اور دل کو کیوں مخصوص کیا؟ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ سوال کسی خاص کے متعلق ہوگا نہ کہ تمام اعمال کے متعلق۔ اس کی گواہی تو جیسا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ہاتھ اور پاؤں دیں گے۔ یہ تو کوئی بہت ہی خاص چیز ہے جس کے متعلق ان ہی 3 اعضاء سے سوال ہوگا۔ رسول خدا نے حدیث ثقلین بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میں تم سے روز قیامت جبکہ قرآن اور میرے اہل بیت میرے پاس آئیں گے تو میں تم سے یہ سوال کروں گا کہ تم نے ان دونوں کے ساتھ کیا کیا۔